ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26ویں پارے کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ 26واں پارہ جو ہے وہ 7 جو صورتیں ہیں حوامیم کے نام سے، یعنی جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ تو 26ویں پارے کے آغاز میں اس سلسلے کی آخری صورت ہے جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، یہ سورہ احقاف ہے۔ اس کے مضامین بھی وہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور حوامیم، یہ جو 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے۔ اس لیے سورہ احقاف کے شروع میں بھی ہمیں شد و مد کے ساتھ توحید کا بیان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے۔ اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ جو ہے، اللہ کا جو غیر ہے، اللہ کا جو ما سوا ہے، وہ آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہے؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے ما سوا سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے غیر سے دعا کر رہا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل بھی ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو قیامت والے دن جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بات ہم نے کئی مرتبہ قرآن کے حوالے سے مختلف مقامات پہ بیان کی ہے کہ بیسیکلی وہ بت سمبلز تھے، ان کے پیچھے پرسنالٹیز تھیں، سیکرڈ پرسنالٹیز تھیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ جن کو تم پکارے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اب بت نے کیا دشمن ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں، اتنی کامن سینس ان کے اندر تھی۔ بیسیکلی پیچھے جو ہے، جیسا کہ لات کے بارے میں آتا ہے، لات بڑے بتوں میں سے تھا، تو یہ جو ہے ایک شخص تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، یعنی خدمت خلق کا کام کرتا تھا۔ تو اس لیے مشرکین عرب نے کیا کیا، اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ گئے، یا اس کا طواف شروع کر دیا، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قبر کے قریب ہی اس کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو بیسیکلی سیکریڈ پرسنالٹیز ہوتی تھیں، اور بت جو ہے وہ اس کے لیے سمبل ہوتے تھے۔ جیسے آج کل جو ہے مزار یا قبر جو ہے وہ سمبل ہے، بیسیکلی ان کے پیچھے کچھ سیکریڈ پرسنالٹیز ہیں جو اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، جنہیں اولیاء کہتے ہیں۔ قرآن بھی جو ہے وہ جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان کو قرآن بھی اولیاء کا ٹائٹل دیتا ہے۔ تو آج بھی ان کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بدقسمتی سے جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اکثر و بیشتر ان کو اولیاء اللہ کا نام ہی دیا جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزمبلنس اور مشابہت ہے آج کے جو شرک اس امت میں پایا جاتا ہے اور مکہ کے مشرکین میں جو شرک پایا جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا غیر تمہاری دعا کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا، جو تم اس پکارتے ہو وہ اسے سن ہی نہیں رہا، وہ تو اس سے غافل ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے دعائیں کرتے رہے، تو وہ سب سے پہلے تو تمہارا انکار کرے گا کہ بھائی میرے ساتھ تمہارا ایسا کس قسم کا تعلق۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، تو اب عبادت کیا چیز ہے؟ ظاہری بات ہے، عبادت نماز بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت نظر و نیاز بھی ہے، عبادت حج اور عمرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت میں سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، دعا والعبادت، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے تو غیر اللہ سے دعا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو گویا آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ سری شرک ہے، جس شرک سے قرآن نے منع کیا، اور یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ جن کو وہ پکار رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں، جو قبروں میں ہیں پڑے ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات سنوا دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ پھر حدیثوں میں مختلف مقامات ہیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں مقام پہ اللہ تعالیٰ سب کو سنواتے ہیں، پھر اولیاء اللہ نہیں سنتے، پھر وہ سب بھی سنتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہے جب تم واپس آ رہے ہوتے ہو اس کو دفن کر کے، تو تمہارے قدموں کی چاپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کب جو ہے وہ کسی مردے کو کس موقع پہ کس اوکیزن پہ کچھ سنوا دیں، باقی یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اور وہ جو سنوانا ہے، وہ جو حدیثوں میں آتا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس وقت جو ہے وہ کوئی بات کرے تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں۔ لیکن ان خاص موقعوں کے علاوہ کہنا کہ جی وہ ہر وقت سنتے ہیں اور ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرا لینا ہے، کیونکہ ہر وقت اور ہر جگہ سننا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ تو بندہ زندگی میں نہیں سنتا ہر وقت اور ہر جگہ، ٹھیک ہے، یہاں سے مجھے کوئی 10 کلومیٹر دور سے پکارے تو میں تو اس کی آواز نہیں سن سکتا نا، اور میں سویا ہوا ہوں تو میں اس کی آواز نہیں سن سکتا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک زندہ آدمی یا اللہ کا ولی اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہر کسی کی پکار نہیں سن سکتا تھا، ہر وقت نہیں سن سکتا تھا، تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو ویسے ہی جو ہے انسان کا اس دنیا سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ والدین اور اولاد کے لیے ایک بہترین دعا کا بیان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن میں 4 مقامات پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات اگر انسان کے اوپر کسی شخصیت کے کسی ذات کے ہوتے ہیں تو اس کے والدین ہیں، اور والدین میں بھی خاص طور پہ والدہ کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حملت امہ کرہا، اس کی ماں جو ہے وہ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے بوجھ جھیل کے، یعنی پریگننسی کا بوجھ ہوتا ہے، مطلب بچہ جو ہے وہ خاص طور پہ جو آخری ماہ ہوتے ہیں پریگننسی کے، تو وہ پورا بوجھ ہے جو ماں اپنے ساتھ اٹھائے پھرتی ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ ووضعت کرہا، اور ماں جب اس کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے بچے کو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیدائش کی تکلیف ماں کے لیے بھی وہ بھی بہت اذیت ناک ہوتی ہے، تو پریگننسی کی تکلیف ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنا خون جو ہے، اپنے وجود کا خون جو ہے وہ اس بچے کو خوراک کی صورت میں دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو پیدا کرنے کی جو تکلیف ہے وہ ماں نے جھیلی۔ وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شَهْرًا، اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کو دودھ پلایا۔ اب جو اس کو 2 سال دودھ پلایا تو ماں نے اپنی انرجی اس کو دی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک اور جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی ماں کے اوپر آزمائش ہے، ماں کے لیے جو ہے وہ ایک مشقت ہے، تو ماں جو ہے وہ بہت بوجھ کے اوپر بوجھ جھیل کے جو ہے وہ اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ راتوں کو خود جو ہے وہ بیدار رہتی ہے، اس کی چھوٹی سی جو ہے وہ بے سکونی سے خود بے سکون ہو جاتی ہے، اس کی بے چینی سے خود بے چین ہو جاتی ہے، اگر وہ بستر پہ پیشاب کر دے تو خود گیلے بستر پہ سوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ خشک بستر پہ سلا دیتی ہے۔ تو ماں کی بہت زیادہ جو ہے وہ قربانی ہے، بہت ایثار ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو ماں کے دل میں یہ سب محبت، یہ شفقت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اولاد کا کرتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پہ انعام کیں یا وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ کیں۔ وان اعمل صالحا ترضا، اور یا اللہ ایک تو شکر کی توفیق دے۔ شکر کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ شکر کی توفیق دے کہ ہم جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان پہ شکر کرنے والے بن جائیں، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ میں نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یا اللہ میری آنے والی نسل کی اصلاح فرما دے، آنے والی نسل میری بگڑ نہ جائے، تیری نافرمان نہ ہو، اپنے والدین کی نافرمان نہ ہو، یا اللہ اس کی بھی جو ہے وہ اصلاح فرمانا۔ یعنی خود اپنے لیے بھی مانگ لیا کہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اور یا اللہ میرے آنے والی نسل کو، اولاد کو بھی صالح بنانا۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، یا اللہ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے نا رب اوزعنی، یہاں سے تو یہ دعا جو ہے وہ انسان کو اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، تو واپسی میں آپ فجر کی نماز جو ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا،
تو جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا انصتوا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کر دی تو وہ ایمان لے آئے، نہ صرف ایمان لے آئے واللہ الی قوم منذرین، بلکہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئی ہے اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پہ ایمان بھی لے آئے اور اس کے جو ہے وہ پریشر بھی بن گئے، تبلیغ بھی اس کی کرنے لگ گئے۔ تو یہ گویا کہ مشرکین کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ میجورٹی جو انسانوں کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان نہیں لا رہی تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے تو وہ جنات کی جماعت بھلی نکلی، اچھی نکلی، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا، نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ اس کے بعد اس کے مبلغ اور دائی بھی بن گئے اور اپنی قوم کو جا کے ڈرانے لگ گئے۔ دوسرا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ افزائی بھی تھی، اس اعتبار سے حوصلہ افزائی تھی کہ اگر انسان ایمان نہیں لا رہے تو آپ کی دعوت جو ہے وہ جنات میں پھیل رہی ہے۔ تو اب وہ ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے یعنی قرآن جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کہ سیدھے رستے کی طرف اور حق بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو گویا کہ جنات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جنات کے اندر کوئی مستقل نبوت علیحدہ سے نہیں ہے، یعنی پیرالل نبوت جو ہے وہ جنات میں جاری نہیں ہوئی۔ انسانوں میں جو نبی ہوتے ہیں وہی جنات کے لیے بھی نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، تورات پہ عمل کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو اب انہیں جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی قرآن تصدیق کر رہا ہے پہلی کتاب کی جس کے اوپر ہم ایمان لا چکے تھے، تو اب وہ ایمان لے آئے اس قرآن مجید کے اوپر۔ تو جنات میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، یہودی عیسائی بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، پھر وہ مسلمانوں میں جیسے سیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں، کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے۔ تو ہر طرح کے جو ہے وہ نظریات جس طرح کے انسانوں میں ملتے ہیں اسی طرح کے ہمیں جنات میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو آگے چل کے پھر اپنی جو دعوت ہے اس کو وہ اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جنات کی وہ جو جماعت ہے، کیا ہماری قوم کے لوگوں عجیبوا داعی اللہ، اللہ کا جو دائی ہے، اللہ کی طرف پکارنے والا، وہ تمہیں پکار رہا ہے، اس کی پکار پہ لبیک کہو، یعنی رسول کی بات مان لو اور اس پہ ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی پناہ دے گا۔ اور دیکھو وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی دائی کی پکار پہ لبیک نہ کہے تو وہ پھر اللہ کو زمین پہ جو ہے وہ عاجز کرنے والا نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ولی اور حمایتی بھی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ سری گمراہی میں پڑے۔ تو جب بھی جنات کو دعوت دینی ہو تو ان آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف جو تم کو پکار رہا ہے تو اس پہ لبیک کہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم زمین میں جو ہے وہ بھاگ کے اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جنات پوزیس کر لیتے ہیں، تو پھر جب جو عامل ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ شخص کے اندر حاضر کر لیتا ہے اور پھر اس سے گفتگو کر کے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت بھی پیش کرتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ آیات جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ ظلم و ستم سے اور اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسی میں جو ہے وہ ان کے لیے خیر کا پہلو۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ محمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کو آپ یہ بتا دیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جو ہے وہ جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اللہ کا دین جو ہے سوسائٹی میں لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو اب آپ اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پروپوگیٹ کرنے کے لیے، معاشرے میں جاری اور ساری کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کا کلمہ ہمیں جو ہے وہ غالب نظر آئے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ تو اس کے لیے جب آپ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جواب میں اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب تم اللہ کے دین کی مدد نہ کرو، اللہ کے دین کی مدد کی 20 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، ایفرٹ میں لگیں، آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔
اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ نہیں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جسمانی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنے اوقات کار جو ہے وہ اس میں لگائیں کھپائیں۔ تو اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرنا، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو ہے وہ جد و جہد کرنا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی صفات کو اور خاص طور پہ جہنم کی جو مشروبات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو جنت اور جہنم قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ تو آپ لوگ آ گئے ہیں، ایک انٹری ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ روحیں جتنی بھی ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ عالم بالا سے آئی ہیں اس دنیا کے اندر۔ اب جو ایگزٹ ہو رہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ایگزٹ کے دروازے دو ہی ہیں، انٹری تو ایک ہی ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی دروازے سے ہوئی ہے۔ وہ جنت سے جو ہے وہ آدم اور اماں حوا کو یہاں پہ اتارا گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ نسل چل آگے چل رہی ہے۔ جو ایگزٹ ہو رہی ہے وہ جنت میں ہو رہی ہے یا جہنم کے دروازے میں سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کی مثال جس کا وعدہ جو ہے وہ متقین سے کیا گیا ہے، تو اس جنت کی صفت کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں پانی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کھڑا رہے تو وہ پانی جو ہے وہ بو چھوڑ دیتا ہے، جنت کا پانی ایسا نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اسی طرح دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ کبھی نہیں چینج ہوگا، کبھی نہیں بدلے گا۔ اب دودھ کی نہریں، یہاں تو خالص دودھ جو ہے وہ 1 کلو نہیں ملتا، تو وہاں خالص دودھ جو ہے اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں جو ہے وہ شراب کی، ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اس کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ یعنی وہ شراب پینے سے کوئی نشہ نہیں ہوگا، انسان کا سر درد نہیں کرے گا، انسان کا سر بھاری نہیں ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، اور اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، مطلب شہد کے کوئی جو ٹن پیک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈبے کے اندر جیسے آج کل ہمیں پیک ملتا ہے 1 kg 2 kg، بلکہ اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی شہد کی، اور وہ شہد بھی جو صاف ستھرا ہو، یعنی جس سے جو ہے وہ موم وغیرہ کو اور اس کی جو علائشیں ہیں اس کو نکال لیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے ہوں گے، باغات، جو جنت کے باغات ہیں ان کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات کہ تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ان کو ڈھانپ لے گا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو دودھ کی، شہد کی، شراب کی، اور جو ہے وہ خوبصورت اور ٹھنڈے پانی کی جو ہے وہ نہروں کے اندر ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کمن و خالد فی النار، جو آگ میں پڑا ہوا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور اس کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جا رہا ہے جو اس کی انتڑیاں بھی جو ہے وہ کاٹ دے گا۔ تو دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے نا، ایک انجام جنت میں ہے وہ بہت بہترین انجام ہے، اور دوسرا جہنم میں ہے وہ بہت ہی بدترین انجام ہے۔ اب تم نے یہ سوچنا ہے کہ تمہارا ایگزٹ جو ہے وہ کون سے دروازے کی طرف ہو رہا ہے، تو ایسے اعمال کرو کہ جس سے تمہارا ایگزٹ جنت کے دروازے کی طرف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو گویا کہ انسان جو ہے اس کے لیے جنت اور جہنم، اس کے دروازے جو ہے وہ جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے کھول دیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ قیامت اور قیامت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ قیامت کا کیا انتظار کر رہے ہیں، چونکہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ آپ قیامت لے آئیں، کیونکہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لا رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آ جائے گا اور قیامت آ جائے گی، تو آپ لے آئیں۔ تو وہ اس قسم کی ہٹ درمی اور سرکشی جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، تو قیامت تو اچانک ان کے پاس آئے گی، اچانک آئے گی۔ فقط جاء اشراط، اور قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، ان کا ظہور تو ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسی فاصلہ ہے جیسا کہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ، یعنی مطلب بہت ہی کم فاصلہ ہے، جیسے 2 انگلیاں، اس طرح سے اشارہ کر کے کہا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو ہے وہ قیامت میں آ جانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کا فوراً بعد، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تمہارے 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے، قال فی السنۃ مما تعدون، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں 2 دن میں قیامت آ جائے تو وہ ہمارے 2000 سال جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابھی تک تقریباً کوئی 1500 سال بنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے فقط جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور قیامت کی کچھ میجر سائنز ہیں، کچھ مائنر سائنز ہیں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں تو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، بہت سی علامتیں جن کا جو ہے وہ ظہور ہو چکا ہے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بعض روایتوں میں ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کا مفہوم بیان کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو چروائے ہوں گے، جو گڈریے ہوں گے، بکریاں چرانے والے مفلوق الحال لوگ، وہ بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ کھڑی کریں گے۔ تو بہت سی قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا۔ ہاں البتہ اس کے جو میجر سائنز ہیں، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو ہے وہ دوبارہ آنا، ریٹرن آف جیسس، تو مغرب سے جو ہے وہ سورج کا طلوع ہونا، تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آخر میں جا کے جو ہے وہ ان کا انتہائی قرب قیامت کے قریب ہوتے وقت ظہور ہوگا۔ نیکسٹ آیات میں قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یعنی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ جب تالے نہیں لگی ہوئی تو ظاہری بات ہے دل کھلے ہیں، تو اب قرآن پہ غور و فکر کرو۔ دل اللہ نے اس لیے دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے استعمال کرو۔ یعنی دنیا کی ہر چیز پہ آپ سوچ بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو اللہ کے کلام پہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو آپ مطلب ڈیزائننگ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مشورہ لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ تو قرآن مجید پہ یہ غور و فکر کیوں نہیں انسان کرتے؟ تو قرآن مجید پہ غور و فکر جو ہے یہ قرآن کا بہت بڑا حکم ہے، یعنی انسان کو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ قرآن کے ایک مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ قرآن پہ ایمان لے کے آئے، قرآن کی تلاوت کرے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ قرآن کو سمجھے گا تبھی تو اس کے اوپر عمل کرے گا نا۔ تو پرسنل لیول پہ قرآن کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہونا چاہیے، سمجھنے سمجھانے کا، پھر اس کے بعد اس کو عمل کرنے کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تنفیذ کا، اس کی امپلیمنٹیشن کا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخل اور کنجوسی کی مذمت کر رہے ہیں اور اس کے برے اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگ، ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی جو بظاہر مسلمان تھے لیکن قرآن انہیں منافق کہتا ہے۔ منافق سے مراد یہی ہے کہ اندر سے مومن نہیں تھا۔ تو منافق لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جب جہاد کا حکم آتا تھا تو وہ پیچھے رہ جاتے تھے، یعنی جو بھی اسلام کا حکم ان کو مشکل لگتا تھا تو وہ اس میں پیچھے رہتے تھے۔ مال خرچ کرنے سے ان کو ایک طرح سے جیسے جو ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موت پڑ جاتی تھی۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب منادی کروائی جاتی تھی تو اس وقت وہ باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن جب مال غنیمت لے کے مسلمان واپس آتے تھے تو اس وقت بڑھ چڑھ کے جو ہے اس چیز کا خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ مال غنیمت میں ہمیں بھی شریک کر لیا جائے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یعنی فائدوں میں سارا شریک ہونے چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نقصان تھا اس میں وہ جہاں نقصان کا پہلو ہو سکتا تھا وہاں وہ شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منافقانہ جو رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان لے کے آؤ، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر دے دے گا۔ اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگے، اللہ نے مطالبہ کیا تو یہ کہا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ ہے تو 2.5% ہے، یا اس کے علاوہ صدقہ خیرات ہے تو بس ٹھیک ہے، ایک مناسب جو ہے وہ مقدار کے اندر خرچ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور تم سے جو ہے وہ تمہارے سارے مال مانگ لیتا، یعنی مطالبہ کرتا کہ جو مسلمان ہے اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سختی کرتا، تو کیا ہوتا؟ اے منافقو تب خلو، تم بخل سے کام لیتے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کا کینہ باہر کر دیتے، باہر نکال دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ پردہ کس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سارا مال اللہ نے نہیں مانگا۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا مال مانگ لیتے تو جو مومن تھے وہ تو خرچ کر دیتے، خرچ کر کے وہ تو کامیاب ہو جاتے، اور جو منافق تھا نا تو اس کا بغض اور کینہ باہر آ جاتا اور وہ کہتا میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو واضح پتہ چل جاتا، سب کو نظر آ جاتا کہ یہ منافق ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے منافقین کو کہ دیکھو تمہارے دلوں کے اندر جو بخل ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک حکم نازل کر کے وہ بخل سب کو دکھا دیتا، لیکن اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ ایسا کرو کہ یہ بخل اور یہ کنجوسی اپنے اندر سے ختم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں؟ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی تم میں سے خرچ کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو خرچ کرتا ہے، بھئی آخرت میں اسے جو ہے وہ واپس مل جائے گا، یعنی یہ اس کی سیونگ ہے آخرت کے لیے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو غنی ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تم اللہ کو جو ہے وہ کوریئر کے ذریعے جو ہے یا کو ہوم ریمیٹنس کے ذریعے جو ہے وہ کو پیسے بھیج رہے ہو، جو اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے،
یہ پیسے جو ہے وہ یہاں اپنے جیسے انسانوں میں تم نے خرچ کرنے ہیں، ان کی خدمت خلق میں تم نے لگانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تمہارے مال سے بہت بے پرواہ ہے، تم اصل میں محتاج ہو اللہ کے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، بخیلی اور کنجوسی سے کام لو گے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حکم پہ جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ تو اس لیے بخل اور کنجوسی جو ہے نا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ مال کی محبت میں اتنا نہیں بڑھتا کہ وہ مال کی محبت کو اللہ کی محبت پہ ترجیح دینے لگ جائے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ فتح، سورہ فتح جو ہے وہ اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، جو کہ 6 ہجری میں ہوئی، یعنی غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی، تو اس کے بعد 6 ہجری میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں خواب دیکھا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ سے مشورہ ہوا، تو صحابہ نے کہا کہ جی عمرہ کے لیے چلنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جو ہے وہ 1400 صحابہ کو لے کے نکلے۔ تو جب آپ جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا اپنا سفیر اور ایلچی بنا کے کہ اہل مکہ کو بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ ہمیں اللہ کے گھر سے روکیں نا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا، اور مشرکین مکہ نے معروف یہ کر دیا کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ رضوان سے مراد راضی ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، تو اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ تو 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ان سب کے ہاتھ کے اوپر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس بیعت میں شامل تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے اصل میں بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت تھی۔ اور فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جو کوئی اس عہد کو توڑ دیتا ہے، تو اس کے توڑنے کا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ وہ خود اسی کو ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ سے اس نے وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا، تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ تو بیعت رضوان کے جو لوگ تھے 1400 کے قریب لوگ تھے، بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 1500 کے قریب صحابہ تھے۔ تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، صحابہ کی اس جماعت سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوا وہ سب جنتی ہیں، وہ سب جنتی ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک لیا، یعنی جو ان کے دل میں تھا وہ بھی اللہ نے جھانک لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پہ سکینت نازل کی، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے جو ہے وہ انہیں جلد فتح عطا فرمائی۔ تو اب یہ جو لوگ صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں ایک خاص گروپ سے متعلق جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں متشدد قسم کے ایکسٹریمسٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ بس 5-7 لوگ ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ مومن تھے، باقی سارے تو منافق ہو گئے تھے۔ ان میں سے حضرت بلال کا نام لیتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کا نام لیتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ معاذ اللہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو منافق اور کافر بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ لوگ اصل میں قرآن کے خلاف چلتے ہیں، یہ لوگ اصل میں قرآن پہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ کتنے تھے؟ یہ 2-4 تو نہیں تھے، یہ 1500 تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں کہتے کہ جی وہ تو اوپر اوپر سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے حجت قائم کر دی ایسے جو ہے وہ کٹ حجتی کرنے والوں کے اوپر، ایسے جو ہے وہ فرقہ پرست جو ہے وہ عناصر کے اوپر کے جو صحابہ کرام کے اوپر تان کا دروازہ کھولتے ہیں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے جھانک لیا تھا، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے جھانک کے دیکھ لیا تھا۔ تو اب اللہ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے اوپر جو ہے وہ تان کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جو کہ بیعت رضوان میں جو ہے وہ شامل تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ دنیا میں ہی دے دیا۔ قرآن نے بھی دے دیا کہ قرآن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، جب اللہ ان سے راضی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان پہ تان کا دروازہ کھولنے والے؟ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
والذین معہ اشداء والکفار، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نرم ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام جیسی صفات ان کے اندر ہوں۔ صحابہ کی صفات کیا تھیں؟ کافروں پہ سخت، مسلمانوں کے لیے نرم۔ اور آج مسلمانوں کی کیا معاملات الٹ ہو گئے ہیں کہ وہ کافروں کے حق میں نرم ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے بہت سخت ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بے رحم ہو چکے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھتے ہیں ان صحابہ کو کہ وہ کبھی رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رضا اور فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اور سجدوں کے جو اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چہروں کے اوپر وہ نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ قیام میں، رکوع میں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سجدوں کے جو اثرات ہیں وہ ان کے چہروں سے ہمیں جھلکتے نظر آتے ہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں، یعنی ان کے چہروں پہ نورانیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہی ان کی جو مثال ہے صحابہ کی جماعت کی، یہ مثلہم فی التورات، یہ تورات میں بھی ہے، وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کیا ہے؟ یعنی اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور یہ 5-7 نہیں تھے، یہ ہزاروں میں تھے۔ کزارن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی صحابہ کی مثال بیان کی، ان کی فضیلت اور منقبت پچھلی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ تو اب وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ جو صحابہ کرام کی جو ہے وہ فضیلت اور منقبت کا انکار کر بیٹھے، اور اپنی جو ہے وہ من گھڑت قسم کے جو ہے وہ دین، اور اپنے من گھڑت کے قسم کے عقائد، من گھڑت قسم کی تاریخ، من گھڑت قسم کی جو ہے وہ جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر تان کے دروازے کھولے، اور قرآن جیسی اس سچی کتاب اور مستند ترین کتاب اور قطعی جو ہے وہ احکامات کو نظر انداز کر دے۔ مطلب اتنی واضح قرآن سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ساری جو جھوٹی کہانیاں، جھوٹی تاریخیں ہیں صحابہ کے بارے میں، جو تان کے دروازے کھولنے والی کہانیاں ہیں، تو ان کہانیوں کی قرآن کی ان آیات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بندہ ایمان لے آئے اور قرآنی آیات کا انکار کر دے۔ تو کزارین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستویٰ، انجیل میں کیا مثال ہے؟ انجیل میں مثال جو ہے وہ صحابہ کی ایسی ہے جیسے کسی کھیتی کی، کہ وہ کھیتی کیا ہے کہ اپنی جو ہے وہ کومپل نکالتی ہے، پھر اس کا جو تنا مضبوط ہوتا ہے وہ پھر موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب السراء، اور کسان کو وہ کھیتی بڑی بھلی لگتی ہے کہ چھوٹی سی فصل تھی، اس نے بیج بویا تھا اور آج وہ فصل جو ہے وہ تیار کھڑی ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے اوپر محنت کی، صحابہ کے اوپر محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جان ماری، اب صحابہ کرام کی جو ہے وہ جماعت تیار ہو گئی۔ جب جماعت تیار ہو گئی تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی تھی۔ جب آپ صحابہ کی جماعت کو دیکھتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ مطلب اس کو لے کے آگے چلنے والی جماعت ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والی جماعت موجود ہے، اور صحابہ نے کیا بھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک جو ہے وہ اللہ کا دین چھوڑ کے گئے تھے جزیرہ نما عرب، تو اس سے باہر نکلے ہیں، رومن امپائر کو فتح کیا، پرشیا کو فتح کیا، اور پتہ نہیں کہاں تک، افریقہ تک جو ہے وہ صحابہ کرام پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپین اور اندلس تک جو ہے وہ مسلمان پہنچے۔ لیغیظ بہم الکفار، تو کسان کو تو جو ہے وہ بھلا لگتا ہے، کیونکہ کسان کی تو وہ محنت ہے، اس کی تو وہ کھیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی جماعت تیار کی، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کافروں کو برا لگتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کافروں کے ساتھ تو صحابہ کی لڑائی تھی، تو اصل میں صحابہ کرام سے جو بغض رکھتا ہے تو وہ بیسیکلی وہی ہے کہ جو کافر ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے بغض رکھنے والا بیسیکلی جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو ناپسند کرنے والا جو ہے صحابہ کی جماعت کو، وہ بیسیکلی کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہی صحابہ کو ناپسند کرتے تھے، صحابہ کی جماعت کو ناپسند جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے تھے وہ صحابہ تھے۔ مطلب میدان جنگ میں جا کے، بدر میں، احد میں، خندق میں، اسی طرح سے جو ہے وہ حنین کے اندر، تبوک کے اندر، اب ظاہری بات ہے 5-7 لوگ تو نہیں تھے نا اہل بیت کے، سارے صحابہ تھے جو جا کے لڑ رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے اندر جو ہے وہ 30,000 لوگ تھے، فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے وہ 8,000 تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب حنین کی جنگ کی باری آئی تو 10,000 لوگ ہو گئے۔ تو یہ سب صحابہ کرام کی جماعت تھی جو کفار کے ساتھ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور اس جماعت کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اور کافر جو ہے وہ اس جماعت کو دیکھ کے جلتے تھے، کوڑتے تھے، سڑتے تھے۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے، اہل ایمان کو جو ہے وہ صحابہ کی جماعت سے خوشی ہوتی ہے، صحابہ کے ساتھ محبت محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ناشکرے ہیں اور
کتاب کے اوپر جو ہے اس کی ان آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ تان کے دروازے کھولتے ہیں، ان کو معاذ اللہ منافق گردانتے ہیں جھوٹی کہانیوں کی بنیاد پہ، قرآن کو چھوڑ کے جو ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے صحابہ میں سے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ آئی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کا تیار کر رکھی ہے، اللہ نے جو ہے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات اس کا موضوع جو ہے وہ مسلم معاشرہ ہے، مسلم سوسائٹی ہے۔ تو سورہ حجرات میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر ان آداب کے اوپر یا ان اصول و ضوابط کے اوپر ہم کسی مسلم معاشرے کو کھڑا کریں تو وہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اہل ایمان جو ہے وہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنے سے کیا مراد ہے کہ کچھ بدو قسم کے لوگ آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے اخرج یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے ہماری بات سنیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اس طرح سے مخاطب نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں مخاطب کرتے ہو۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ آداب سکھائے گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ایک صحابی آئے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میری آواز جو ہے وہ فطری طور پہ آپ کی آواز سے اونچی ہے، تو کہا گیا کہ آپ مراد نہیں ہیں، آپ مراد نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کہ جس میں جو ہے وہ کوئی بے ادبی کا پہلو ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو آج یہ تعظیم جو ہے وہ بعینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے، کہ جب بھی حدیث کا معاملہ آ جائے تو حدیث کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کریں۔ آپ کا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے کوئی حدیث آپ کو سنا دیتا ہے، آپ فوراً خاموش ہو جائیں۔ ہاں بعد میں تحقیق کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، یا پھر ہے تو اتھینٹک ہے یا ضعیف ہے، بعد میں تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک آپ کو نہیں پتہ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو جو ہے وہ بلند نہ کریں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو اور تمہاری آواز اگلے سے اونچی ہو بھی جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا نہ رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ تو ہم نے کہا کہ اب یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے لیے جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، کہ آپ کی بات کے سامنے جو ہے وہ ہم اپنی بات کو اونچا نہ کریں، اور حدیث جیسی ہمیں سنائی جائے فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنا سر جھکا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول کی بات، بس جب معلوم ہو گیا بھئی اتھینٹک ہے، بس ٹھیک ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں۔ تو آج میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہوں، تو یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو ہے وہ آپ کی بات کا پھر میں انکار کر بیٹھتا، تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بے ادبی جو ہے اور جو ہے وہ یہ مطلب بہت زیادہ نقصان والی بات ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی اگر کوئی عادل اور ثقہ راوی تمہیں کوئی بات بتاتا ہے تو ٹھیک ہے اس پہ تو ایمان لے آؤ، لیکن اگر کوئی فاسق و فاجر تمہیں کوئی بات بتاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی تحقیق کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں اصول حدیث میں بھی یہی ہے کہ راویوں کی تحقیق کی جاتی ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ جی اب یہ عادل ہے کہ نہیں، اگر عادل اور ثقہ راوی ہے تو اس کی روایت لے لی جاتی ہے، اگر فاسق و فاجر راوی ہوتا ہے تو اس کی روایت نہیں لی جاتی۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مبادہ کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ ایسی نادانی میں چر دوڑو اور بعد میں تمہیں اس پہ شرمندہ ہونا پڑے۔ یعنی تمہارا کوئی دوست ہے، اب وہ جھوٹا ہے، وہ آ کے تمہیں بتاتا ہے کہ جی وہ جو ہمارا تیسرا دوست ہے نا وہ آپ کے خلاف فلاں فلاں بات کر رہا تھا، تو آپ نے تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر چڑھائی کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس نے تو جھوٹ بولا تھا، تو اب آپ کو جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑا۔ تو فاسق آدمی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں گھروں میں بھی ہوتا ہے،
مردوں میں بھی خواتین میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لگائی بجائی کرتے رہتے ہیں رشتہ داروں کے درمیان، جھوٹی خبریں جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو آپس میں لڑا سکیں، رشتہ داروں کو، اسی طرح سے دوستوں کو۔ تو اب ایسے لوگوں کی خبر کی جو ہے وہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایون کہ جو ہمارے یہاں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اسی طرح سے جو مین سٹریم میڈیا، اس کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں میڈیا پہ بعض اوقات ایسی بہت سی خبریں جو ہے چلا دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم خبر دینا چاہتے ہیں، مطلب یہ ایک ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ جی ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے ہم نے یہ خبر جو ہے وہ لیک کی ہے۔ اب اس کی خاطر وہ بعض اوقات سچی جھوٹی خبر کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور خبر چلا دیتے ہیں، اور بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور بہت دفعہ میں بعد میں ان کو معذرت کرنی پڑتی ہے کہ جی ہم نے ایک غلط اور فیک نیوز جو ہے وہ چلا دی تھی۔ تو بھائی پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کسی مسلم معاشرے میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبریں پھیلاؤ، اس سے سنسنی پھیلتی ہے، سوسائٹی کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھیں بہت دفعہ میں جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی جھوٹی خبریں، جھوٹی ویڈیوز، جھوٹی آڈیوز جو ہے وہ لیک کر کے جو ہے یا ان کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ پھیلا دیا جاتا ہے، عام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں، یہ کام جو ہے وہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر فاسق اور فاجر لوگ جو ہے، ان نون لوگ، انانیمس لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو پھر تو ظاہری بات ہے مزید جو ہے وہ اس کی تحقیق ضروری ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے؟ نیکسٹ آیات میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو باقی لوگوں کو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے، اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو مسلمانوں کے سیکٹس گروہ، دو پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجس جو ہے وہ جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں، تو اب باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی آگے بڑھے گی تو فتنہ فساد بڑھے گا، قتل و غارت تک نوبت آئے گی، تو جو سوسائٹی ہے وہ جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی۔ تو اس لیے فوراً صلح کروا دیا کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں ناردرن ایریاز میں جرگہ کا کانسیپٹ ہے، تو یہ کانسیپٹ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ لوکل لیول پہ جو ہے وہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہونی چاہیے، جیسے محلے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹاؤن جو ہیں آپ کہہ لیں یا بستی ہیں ان کے لیول پہ یا وارڈز کے لیول پہ جو ہے وہ کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ جو محلوں کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں گلی محلوں میں، تو ان کو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سارے جھگڑے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے بھی نہیں ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ بہاف پہ بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہے کہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو عدالتوں میں کوئی انصاف بھی نہیں ملتا۔ تو ایسے میں لوکل لیول پہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہونی چاہیے جو کہ صلح کروائیں، صلح کمیٹیاں ہونی چاہیے، ہر محلے کے لیول پہ صلح کمیٹی ہونی چاہیے، اور وہ مسجد کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ہر محلے میں مسجد تو ہے، تو مسجد میں جو نمازی ہوتے ہیں تو وہ سب مل کے جو ہے جیسے 30 نمازی ہیں، 40 50 60 70، تو ان کی ایک کمیٹی بن جائے، اور جب بھی کوئی جھگڑا بڑھ رہا ہو تو بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جا کے پیسے دیں، اس کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ اپنا معاملات رکھیں، اور پھر جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی میجورٹی یا اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر دے کہ جی ہمیں یہ بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ ہم ان کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو حکم مانا ہو دونوں پارٹیز نے تو وہ فیصلہ لاگو بھی ہوگا، اگر حکم نہ مانو تو کم از کم ان کے لیے واضح و نصیحت تو ہو جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تم نے جو ہے وہ صلح کروانی ہے، مطلب مسلمان معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں، مجھے تماشا دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ ہاں صلح ہو گئی، اب ایک ریٹن معاہدہ ہوا، صلح ہو گئی، چلے پیچھے جو ہو چکا تھا، اب ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کا آپ تعین کر ہی نہیں سکتے، تو کم از کم ایک بات کے اوپر متعین ہو جائیں کہ بھائی اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ آپ کو ملے گا، یہ ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک صلح نامہ تیار ہو گیا، اب صلح کے اوپر سب نے سگنیچر کر دیا، اب طے ہو گیا نا، اس سے پہلے تو طے ہی نہیں تھا، چلیں لڑائی ہو گئی، اب طے ہو گیا، اب طے ہونے کے بعد جو اس صلح نامے سے پھرے جس کے اوپر سب نے جو ہے وہ دستخط کیے ہیں، دونوں پارٹیز نے بھی اور صلح کروانے والی کمیٹی نے بھی دستخط کیے ہیں، تو اب اگر کوئی اس سے پھر جائے اور زیادتی کرے تو اب اس زیادتی کرنے والے سے سارے مل کے لڑو، اب اس سے سارے مل کے لڑو، کیونکہ اس کی زیادتی اب سری زیادتی ہے، اس سے پہلے تو ایمبیگوٹی تھی، کوئی بھی بندہ اپنی طرف جو ہے وہ بات نہیں آنے دے رہا تھا، اور ہر بندہ جو ہے وہ دوسری کی طرف بات ڈال رہا تھا، اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے، ماحول بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے، جس کی بات سنو تو وہی سچا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صلح کے بعد ایک بات متعین ہو جاتی ہے، اب جس نے اس جو ہے وہ صلح سے کیا جو آگے پیچھے ہوا، تو اب اس نے صلح کو توڑ دیا، تو اب اس سے سب مل کے لڑو، یہاں تک کہ وہ واپس صلح کی طرف آ جائے۔ ہاں اس وقت تک لڑنا ہے جب تک وہ صلح کی طرف واپس نہیں آ جاتا، جب صلح کی طرف واپس آ جائے تو اب جو ہے وہ
مطلب یہ نہیں کہ اب انہیں کافر ہی بنا کے ان کو جو ہے وہ مارنا ہی شروع کر دو، نہیں، بس ٹھیک ہے، ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک ماڈل ہے جو ہم محلے کے لیول پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سرکاری ادارے جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جیسے واپٹا ہے، واپٹا والے بہت تنگ کرتے ہیں لوگوں کی، جو ہے وہ بہت زیادہ بل بھیج دیتے ہیں، ایکسیس بل۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ واپٹا کی ایک کیس میں ہمیں انہوں نے جو ہے وہ خواہ مخواہ بہت زیادہ جو ہے وہ بل دے دیا واپٹا والوں نے، تو وہ بل اس لیے بھیج دیا کہ ہم سے 15,000 رشوت مانگ رہے تھے، تو ہم نے رشوت نہیں دی، تو انہوں نے وہ بل ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں جی ٹھوک دیا۔ تو وہ اس کے لیے ہمیں آن لائن کمپلین کی، آن لائن کمپلین میں بھی ہر دوسرے دن وہ جو ایس ٹی او صاحب تھے ہمارے گرین ٹاؤن کے، وہ اس کو ریزالو کر کے جو ہے وہ واپس بھیج دیتے تھے، وہ ریزالو مسئلہ ہو نہیں رہا تھا، تو ہم وفاقی محتسب کی عدالت میں گئے، وہ پھر جج صاحب کے سامنے وہ پھر بالکل انہیں بات واضح آگے کی تھی، تمہارے بل میں لکھا ہوا ہے کہ 0 یونٹ استعمال ہوئی ہیں، میٹر خراب تھا اور تم نے 40,000 کا بل جو ہے وہ ڈال دیا، کیسے ڈال دیا بتاؤ تو صحیح، ایوریج بل ڈال سکتے تھے، ایوریج بل تو تمہارا جو ہے وہ اگر پچھلے مہینوں کا نکالو تو وہ کوئی 2,000 تھا، 3,000 تھا، یا تو یہ معاملہ تھا، اور وہاں اتنے لوگ پھر رہے تھے وفاقی محتسب کی عدالت میں، ہر دوسرے بندے نے بجلی کے بل اٹھائی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے، یقین مانے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس والے جو ہے وہ رشوت خور ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہاں، میں نے لوگوں سے پوچھا بھی کہ یہاں دوسرے محکموں کے، سرکاری محکموں کی شکایتیں لانے والے بہت کم ہیں، واپٹا کی سب سے زیادہ شکایتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ اتھارٹی ہے ان کے پاس، اور ابیوز آف اتھارٹی بھی بہت زیادہ ہے، قانون کے اندر ان کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں اور پھر کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ مطلب وفاقی محتسب کی عدالت سے جو ہے وہ فیصلے مل جاتے ہیں لوگوں کو، چلو کنسیشن مل جاتی ہے، کسی کی انسٹالمنٹس میں پیمنٹ ہو جاتی ہے، کسی کا بل جو ہے وہ دوبارہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رشوتیں مانگ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی کی معطلی نہیں ہوتی ہیں۔ مطلب کوئی جو ہے وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جاتا ہے واپٹا کا ملازم، کوئی آپ کو جو ہے وہ 2 لاکھ کا بل جو ہے وہ ٹھوک دیتا ہے، وہ بعد میں جھوٹا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو رشوت نہیں دی تو اس کو کوئی معطل نہیں کرتا، کسی پٹواری نے آپ کی غلط فرد بنا دی، کوئی اس کو معطل نہیں کرتا، کسی جو ہے وہ تھانے دار نے جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی، اس کو کوئی معطل نہیں کرتا، وہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی محکمہ صحیح معنوں میں کام ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے میں یہ ہے کہ لوکل لیول پہ آپ کی یہ جو کمیٹیاں، ایک تو یہ صلح کا کام کریں باہمی پبلک میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں سرکاری محکمے، جو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو لوگ حکومت میں آتے ہیں انہیں تو صرف اقتدار چاہیے، سیدھی سی بات ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اقتدار چاہیے، وہ اقتدار کا ایک نشہ ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ غریب پس رہا ہے، یہاں جو ہے نا وہ کلومیٹرز میں لائنیں لگی ہیں آٹا کا ایک توڑا لینے کے لیے، وہ دوسری جو حزب مخالف ہوتا ہے وہ لان تان کا دروازہ جو ہے وہ کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت والی پارٹی کے خلاف کہ جی دیکھیں جی لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جب وہ خود جو ہے اقتدار میں آتا ہے تو اس کے اقتدار میں بھی وہی سب کچھ غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں یہ ہمارے یہاں یہ جو شریر حکمران ہیں، بہرحال انہوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے ایک حکومت حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ لوکل لیول پہ اگر آپ ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو لوکل لیول پہ کمیٹیاں بنائیں، 70 افراد اگر کسی مسجد کے ہوں، وہ 70 افراد وہ کیا کریں، وہ اب کسی بھی بندے کا جو ہے وہ محلے کے اندر بجلی کا بل انہوں نے زیادہ بھیج دیا، وہ آپ کو ایک مطلب علیحدہ علیحدہ کر کے مارتے ہیں نا، تو آپ کہیں کہ جی ہم ایک جٹ ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ٹھیک ہے، اس محلے کے کسی کا بھی زیادہ بل آئے گا، کسی کی بھی جو ہے وہ غلط ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوگی، کسی کے سے جو ہے وہ پولیس والا کوئی رشوت مانگے گا، کسی کے ساتھ کوئی پٹواری زیادتی کرے گا، تو یہ 70 بندہ جا کے پٹواری کے دفتر کے سامنے، واپٹا کے جو ہے وہ آفس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پولیس کے تھانے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، بینرز لے کے کھڑے ہو جائیں، ایجیٹیشن کریں، تحریک چلائیں، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں۔ یہ لوکل کمیٹیاں پورے پاکستان میں ہر محلے کے وارڈ کے لیول پہ بن جائیں اور مسجد کو اس میں مرکز بنایا جائے، اور میجورٹی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور پھر ایک بندے کو امیر بھلے نہ بنائیں، آپ ہر مہینے عمارت چینج کرتے رہیں، 70 بندوں کی کمیٹی ہے تو ہر ممبر میں سے ہر ممبر جو ہے وہ اگلے مہینے جو ہے وہ اس کا امیر بن جائے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نمائشی سا جو ہے وہ امیر ہو، اس کا پریزیڈنٹ ہو، ورنہ تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جھگڑے شروع ہو جانے ہیں، کیونکہ ہماری قوم کے اندر جو ہے نا یہ اقتدار کا نشہ بہت زیادہ ہے، تو میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں اور اپنے محلے کے لیول پہ اپنے مسائل خود حل کریں، خود باہر نکلیں، سب آج آپ کسی کے لیے نکلیں گے، کل کوئی آپ کے لیے نکلے گا، ورنہ تو اس سسٹم سے امید نہ رکھیں، اس سسٹم نے جو بہت مایوس کیا، یہ تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور یہ ظلم بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی امیدیں آپ نے لگائی بیٹھی ہیں، غریب آدمی پس رہا ہے، صحیح بات ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، اس پہ الزام لگانا، اس کو برے نام سے پکارنا، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر جو ہے جب یہ سوشل ایول جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے برے برے نام رکھ لیتے ہیں، دوسرے سیکٹس کے نام رکھ لیتے ہیں جن سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو اس سے وہ لوگ چڑھتے ہیں، یا دوسرے افراد کے نام رکھ لیے جاتے ہیں اور ان سے ان کو جو ہے وہ
چڑھایا جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ بائی برتھ جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے، اس کا بلیک کلر ہے، تو اب اس کو کالو کہنا چھیڑنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے اس سے مطلب وہ مینٹلی جو ہے وہ پین محسوس کرے گا. تو کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نابینا ہے تو اس کو اندھا کہہ دینا، کوئی مطلب پیدائشی طور پہ معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دینا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، جیسے ہمارے اسکولز میں بچے بلنگ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ ان کے ٹانگ رکھ کے ان کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے. فرمایا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، اے مسلمانوں، اہل ایمان، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، موکنگ نہیں کرنی. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں اس کا مقام مرتبہ تم سے زیادہ ہو. اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عورتوں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ کمنٹ پاس کرتے ہیں، اور فلانی کو تو پہننا اڑنا نہیں آتا، اسے تو لپسٹک لگانی نہیں آتی، یہ وہ فلاں، میک اپ کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بس اللہ نے اسے پیسہ دے دیا ہے. تو یہ اس قسم کے تبصرے نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگاؤ، اپنے مومن بھائی کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی بھی نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے نام سے بھی نہ پکارو. ویسے اگر ماں باپ پیار سے اگر کوئی نام رکھ لے، پپو، گڈو، گڑیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کا ایسا نام رکھ لینا جس سے وہ چڑھتا ہو، جیسے کسی کو پھپے کٹھنی کہہ دینا، کسی کو ماسی پھتو کہہ دینا، اب ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو برا لگتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد اس قسم کی گناہ کی باتوں کا نام لینا بھی جو ہے یہ گناہ ہے. تو ان گناہ کی باتوں کے اندر تم پڑ جاؤ. تو گویا کہ کچھ سوشل ایولز ہیں، اگر وہ سوسائٹی میں عام ہو جائیں گی تو سوسائٹی جو ہے وہ آپ کی مطلب ریلیشن شپ اس کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. وہ سوسائٹی کو جو مضبوط کرنے والا درمیان میں، جیسے دیکھیں نا دیوار ہے، دیوار میں اینٹیں ہیں نا، اینٹوں کو جو آپس میں ملانے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ گارا ہے، وہ سیمنٹ ہے. تو یہ سیمنٹ اگر کمزور ہوگا تو وہ بس اینٹیں ہیں، بس آپ نے ایسی جیسے لائنوں کی صورت میں رکھ دی ہیں، کوئی ایک دھکا لگے گا تو وہ ساری اینٹیں گر جائیں گی، وہ دیوار تو نہیں بنے گی. تو اسی طرح لوگوں کو جو جوڑنے والا جو میٹیریل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ان کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق سوشل ایولز کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگا. ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں، اس کے بعد کون سا محبت کا تعلق قائم رہ جائے گا. تو یہ سوشل ایولز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم کسی سوسائٹی کو مضبوط بنیادوں پہ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یعنی صحیح معنوں میں جو ہے وہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی سوشل ریلیشن شپ ہو، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تعلق ہو، ایک دوسرے کے لیے اثار ہو، قربانی ہو، اور ایک قوم کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ آیات میں جو ہے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں جو برائیاں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے منہ پہ ہے، موکنگ ہے، برا بلا کہنا، اس کا نام بگاڑنا وغیرہ وغیرہ. اور ایک یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے جیسے بیک بائٹنگ ہے، اس کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے، بدظنی کرنا ہے، اس کی جاسوسی کرنا ہے، تجسس کرنا ہے، تو اس سے منع کیا گیا. اور خاص طور پہ غیبت کے بارے میں، بیک بائٹنگ کے بارے میں کہا گیا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اب ظاہری بات ہے کون کسی مردے کا گوشت کھاتا ہے. تو اسی طرح جو تمہارا بھائی مجلس میں موجود نہیں ہے، اگر تم اس کی برائی کر رہے ہو تو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی تم اس کی عزت پہ حملے کر رہے ہو. اگر وہ موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ معاملہ نہیں اس طرح سے تھا. اب چونکہ موجود نہیں ہے تو جس طرح ایک لاش ہے وہ اپنے دفاع پہ قدرت نہیں رکھتی، جو تمہارا بھائی مجلس میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنی دفاع پہ قدرت نہیں رکھتا، تو جس طرح مرضی اس کا جو ہے وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ، مطلب اس کے اوپر جس طرح مرضی جو ہے وہ حملے کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اگرچہ وہ گناہ وہ چیز جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ عیب، وہ برائی، وہ آپ کے مسلمان بھائی میں ہو، پھر بھی وہ غیبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر ہے اور اس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تو پھر ہی تو وہ غیبت ہے. اور اسی طرح بدظنی سے بھی بچو، برا گمان نہ رکھو، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو. وہ اپنی بہن کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہو تو اب خواہ سوچی جا رہا ہے پتہ نہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ سی ڈی پکڑی ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قرات کی سی ڈی ہو، قرآن مجید. تو بعض لوگ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں جو ہے وہ نیگیٹیولی جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ اپنائیں. بد زن آدمی وہ اس کو کہتے ہیں جس کی نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ ہو. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہے. تو اے انسانوں، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری قومیں بنائیں، لتعارف، تعارف کے لیے. مطلب یہ جٹ برادری سے ہے، یہ آوان ہیں اور یہ ارائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سید ہیں، تو یہ مغل ہیں، یہ مختلف برادریاں ہیں. اگر تو یہ محض تعارف کے لیے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہی تمہاری اصل پہچان بن جائیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں جو مذہبی آپ کہہ لیں جماعتیں ہیں یا مذہبی جو سیکٹس ہیں، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یا کوئی جماعت اسلامی سے ہے، کوئی تنظیم اسلامی سے ہے، کوئی تبلیغی جماعت سے ہے،
اسی طرح سے مختلف تحریکیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی نون لیگ سے ہے، کوئی پی ٹی آئی سے ہے، تو یہ مختلف جماعتیں ہیں سیاسی، مذہبی اور تحریکی، اور مختلف برادریاں ہیں۔ اگر تو یہ نام جو ہے وہ صرف نام کی حد تک ہو، تعارف کی حد تک ہو کہ میرا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، مذہبی ہے یا سیاسی ہے یا فلاں تحریک کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ تمہاری اصل شناخت بن جائے تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اصل شناخت ہماری کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری اصل شناخت ہے اور یہی سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ باعزت کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ اس ٹائٹل سے نہیں ملتا کہ اہل حدیث ہو تو تم اللہ کے یہاں بڑا تمہارا مقام اور مرتبہ یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا سنی ہو یا شیعہ ہو، نہیں، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ تقوی کے بالمقابل ہے۔ جتنا تمہارے اندر تقوی ہے اتنا اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا، تو تقوی اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرو، تقوی کی صلاحیت، تقوی کی خصوصیت، تقوی کی کوالٹی جو ہے وہ پیدا کرو۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف سے جو ہے وہ آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو صحابہ کرام نے 7 منازل میں 7 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، یعنی روزانہ جو ہے وہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آخری منزل ہے، اس کی جو صورتیں ہیں، اس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے، یعنی یہ آخری منزل کا، وہ آخرت ہے۔ تو یہ سورہ قاف، اس کا بھی سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جمعے کی نماز میں خطبہ کے اندر جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک صحابیہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی، اور سورہ قاف میں نے اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جمعہ کے خطبہ میں کہ میں اس وقت جو ہے وہ تنور پہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی کہ یہ سورت مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے مراحل ہیں ان کو اس سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ قلب میں درمیان کی جو آپ کہہ لیں رکوع ہے اس میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے۔ اب نفس اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی ساری خواہشات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، تو اب یہ انسان کو مٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ایک جو ہے وہ آدم کے یا ابن آدم کے اندر روح رکھ دی گئی، یہ روح آسمانوں سے آئی ہے۔ اب یہ روح جو ہے وہ انسان کو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے، کیونکہ یہ اوپر سے آئی ہے، اور یہ جسم جو ہے یا حیوانی وجود جو ہے، یہ جو نفس ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا، تو یہ انسان کو مٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو انسان کا نفس جو ہے وہ کیا وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اپنی خواہشات کے اوپر جو ہے مطلب ابھارتا رہتا ہے کہ جی یہ خواہش پوری کر لو، وہ کر لو۔ انسان ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ کر لوں، وہ کر لوں، مطلب جو اس کی خواہشات جو ہے ویسے پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو اپنی سوچوں میں پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی سوچوں میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کے محلات تعمیر کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو کیا پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح اس لیے دی ہے کہ روح کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو قابو کرے، کنٹرول کرے، اور جیسے کوئی گھڑ سوار ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کو قابو میں کرتا ہے، تو اگر وہ گھڑ سوار گھوڑے کو قابو میں نہیں رکھے گا تو گھوڑا اس کو نیچے گرا دے گا۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے، جسے ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کہتے ہیں، تو وہ آپ کا نفس آپ کو گراتا رہے گا، اور اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ایک معتدل زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور دو لینے والے لے رہے ہیں، ایک دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، دونوں تیار بیٹھے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا بدیاں لکھ رہا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر وہ 10 گنا نیکی لکھتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جتنا انسان کا اخلاص ہوتا ہے۔ اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برائی نہیں لکھی جاتی، نیکی کے ارادے پہ نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کے ارادے پہ برائی نہیں لکھی جاتی۔ لیکن جب برائی کر لیتا ہے پھر بھی برائی نہیں لکھی جاتی، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر برائی نہیں لکھی جاتی، اگر توبہ بھی اس کا وقت بھی گزر گیا تو پھر اس کی برائی اتنی لکھی جاتی ہے جتنی اس نے کی ہوتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے جو اس کی بات کو لکھنے کے لیے، یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم
کیا سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، سب کچھ فرشتے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب موت کی مدہوشی آ جاتی ہے حق کے ساتھ، یعنی جب نزع کا عالم ہوتا ہے، انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں کہ ذالک ما کنت منہ تحید، انسان ساری زندگی تو موت سے بھاگتا رہا ہے، کسی طرح موت سے بچ جائے، لیکن آج موت نے تجھے پکڑ لیا۔ انسان مرنا نہیں چاہتا ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں، اس کے بارے میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے کوئی 2 درجن ڈاکٹروں کی جو ہے وہ فوج اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس نے مطلب یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں 100 سال سے زیادہ جو ہے وہ زندہ رہوں گا، تقریباً شاید کوئی 55 میں وہ دنیا سے چلا گیا، 2 درجن ڈاکٹر ہونے کے باوجود۔ اور عام آدمی جو ہے وہ 60-70 کے قریب جو ہے وہ زندگی گزار کے جاتا ہے۔ تو انسان ساری زندگی موت سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا وقت لکھا ہے اس پہ موت جو ہے وہ اس کو آ کے رہنے والی ہے۔ تو یہ اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کے جو مراحل ہیں انسان کے، پیدا ہوا، اللہ نے دنیا میں بھیجا، جو بھی کام کر رہا ہے فرشتے جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے دربار میں جو پیشی کا مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور جو وعدے کا دن ہے، تو وعدے کے دن کیا ہوگا؟ وجاءت کل نفس ما سائق و شہید، ہر نفس آئے گا اور ہر نفس کے ساتھ جو ہے 2 فرشتے ہوں گے، ایک نے اس کو جو ہے وہ آگے چلایا ہوا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ جیسے کسی مجرم کو جو ہے وہ 2 پولیس والے پکڑ کے کورٹ میں لا رہے ہیں، ایک نے جو ہے وہ اس کو ہتھکڑی لگا رکھی ہے اور دوسرے نے جو ہے وہ اس کے وارنٹ جو ہے گرفتاری کے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لا کے عدالت میں پیش کر دیں۔ اسی طرح ہر نفس کو جو ہے وہ 2 فرشتے جو ہے وہ پکڑ کے، ایک کے ہاتھ میں عمال نامہ ہوگا اور دوسرے نے اس کو پکڑا ہوگا اور اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو آج جتنا یہ ہم تو کو دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجرم کو کہیں گے دیکھو اس سے تو غفلت میں تھا، تو اس آخرت سے، اپنے اس انجام سے غافل تھا، تجھے پتہ تھا لیکن تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، بس کہہ دیتے کہ جی مولویوں کی باتیں ہیں، بس چھوڑو۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تو ہم نے تیرے پردے آج تو سے اٹھا دیا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرین ھذا ما لدی عتید، تو اب جو اس کا دوست ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ آپ نے ہماری کسٹڈی میں دیا تھا، ہاں وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ ہم نے آپ کے حوالے کیا، یہ رہا اس کا اعمال نامہ اور یہ رہا آپ کا بندہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو بھی سرکش ہے، جو ناشکرا ہے، جس نے ناشکری میں، سرکشی میں زندگی گزاری، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، خیر کی باتوں سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، شک میں مبتلا کرنے والا تھا، یعنی خود بھی خیر سے رک جاتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا اور لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا تھا، جیسے ایتھیسٹ عجیب و غریب قسم کے تبصرے کرتے ہیں، جو ریلیجن جو افیون ہے، مولویوں کو کیا پتہ، مولویوں نے کون سی سائنس پڑھی ہے، پتہ نہیں یہ مذہب جو ہے وہ ڈھگوسلا ہے، خود سے انہوں نے بنا لیا، کوئی خدا ودا نہیں ہے، ناسا والے تو وہاں تک پہنچ گئے، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جی انسان خود سے ایوالو ہوا ہے، کوئی اس کا کریٹر نہیں ہے، تو دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتا ہے، خود بھی خیر سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی کے ذہنوں میں بھی جو ہے وہ شک کا کیڑا ڈالتا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیہ فی العذاب الشدید، اللہ کے ساتھ اس نے دوسرے معبود بنا لیے ہیں، اپنے نفس کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے، لاز آف نیچر کو جو ہے وہ کریٹر مان لیا، فزیکل لاز کو کریٹر مان لیا، جب خدا کا انکار کیا تو ظاہری بات ہے پھر یہی مانا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فزیکل لاز اور لاز آف نیچر نے پیدا کیا اور یہ ہمیشہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والے ہیں، ان کو تو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اب انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، جس طرح فرشتے لگے ہیں، شیطان بھی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ شیطان کہے گا انسان کا، اس مجرم انسان کا، کہ یا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اب جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے، فقد قدمت الیکم بالوعید، میں دنیا میں اپنی وعید تمہاری طرف بھیج چکا تھا، میں تمہیں سمجھا چکا تھا، دنیا میں تمہاری یہ جو ڈائلاگس تھے فیوچر میں اللہ کے ساتھ تمہارے ہونے والے تھے، وہ سب قرآن میں لکھ چکا تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن تم نے وہ سب کچھ پڑھ کے مذاق اڑایا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا، تو آج میرے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان جو انسان کے ساتھ تھا، وہ شیطان بھی جہنم میں جا رہا ہے اور وہ انسان بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا، جو دین کا مذاق اڑانے والا تھا، جو دین کا اور جو ہے وہ اپنے رب کا مذاق اڑانے والا تھا۔ تو اس وقت مطلب وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت وہ چیخے گا، پکارے گا، لیکن کچھ بھی اسے کام نہیں آئے گا، حسرت اور افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ نیکسٹ آیات میں جہنم اور جنت کے احوال کا بیان ہے، کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ یا اللہ کچھ اور بھی چاہیے، مگر میرے اندر اور بھی گنجائش ہے، اور بھی اگر آپ کے کوئی مجرم ہیں تو ان کو آپ میرے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جنت متقی لوگوں سے دور نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ متقی جنت کے قریب جائیں، یہ ہے کہ جنت ان کے پاس آ جائے گی،
اور متقی لوگوں کو کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، آج ان کو یہ جنت ملے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا، اللہ کو بن دیکھے، بغیر دیکھے ڈرنا، یہی تو کمال ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان ہے۔ دیکھنے کے بعد پھر کون سا امتحان ہے، وہ تو امتحان ہی نہیں ہوتا نا۔ تو جو بن دیکھے جو ہے وہ رحمان سے ڈرا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، یعنی دنیا میں اس کا دل ایسا تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا تھا، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، اور جو تم جنتوں میں چاہو گے وہ سب تم کو ملے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی جس کی تمہارے اندر چاہت نہیں ہے وہ بھی ہم تم کو دیں گے۔ تو ایسی جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ نعمتیں ملے گی۔ دوسری طرف جو کافر ہوں گے تو بہرحال وہ جہنم میں جائیں گے۔ نیکسٹ ہے سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات کا بھی بڑا موضوع جنت جہنم میں، ہم نے کہا کہ آخری منزل کا بڑا موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، اور خاص طور پہ جنت جہنم کی آیات تفصیل سے اس کی خصوصیات ہمیں آخری منزل میں ملتی ہیں، آخری پاروں میں ملتی ہیں۔ تو سورہ زاریات کے شروع میں بھی متقی لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ وہ متقی لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ کہا گیا کہ متقی جو ہے وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، جیسے مطلب آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں نا، ناردرن ایریاز میں ہم کیوں جاتے ہیں کہ جی چشمے بہہ رہے ہیں، اور کیا سرسبز و شاداب جو ہے وہ باغات ہیں، ٹھیک ہے، سکردو کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف آپ جائیں، اور دیوسائی تک لوگ جاتے ہیں۔ دیوسائی کے پلینس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ پانی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سبزہ ہے۔ تو وہ باغات کے اندر ہوں گے، سبزے میں ہوں گے، گھنے جنگلات میں ہوں گے، اور چشموں کے اندر ہوں گے متقی لوگ۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے، اپنے رب سے وصول کر رہے ہوں گے، رب جو ان کو تحفے تحائف دے رہا ہوگا۔ اور اس سے پہلے دنیا میں وہ نیکی کرنے والے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو تھوڑا سوتے تھے، یعنی رات کو وہ بیدار رہتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق تھا سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ تین صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی جو جنت میں جائیں گے۔ ایک تو رات کو تہجد پڑھتے تھے، رات جاگتے تھے یعنی رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ دوسرا سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے، یہ بہت ضروری ہے، سحری کے وقت میں اللہ سے معافی طلب کرنا۔ یہ نہیں کہ رات کو تہجد پڑھ کے انسان اب فخر کرنا شروع کر دے کہ جی میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، نہیں، بلکہ اس کے بعد استغفار کرے کہ یا اللہ یہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو اب دور کریں، اور اس کی وجہ سے کوئی شو آف، کوئی ریاکاری میرے اندر نہ آ جائے کہ یہ میری نیکی جو ہے وہ مطلب مجھے برباد نہ کر دے۔ اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرنے والے، اگر اٹھ سکے انسان 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ بھی کر سکے تو بعض اوقات انسان کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو اپنے سرہانے جو ہے وہ تکیے کے ساتھ تسبیح رکھے، اور جیسی آنکھ کھلے کسی بھی وجہ سے، کھٹکے کی وجہ سے یا واش روم جانے کی غرض سے یا بچے کے جو ہے وہ رونے کی وجہ سے، تو استغفار جو ہے وہ اس کی تسبیح پھیرتا رہے، پھر دوبارہ نیند آ جائے گی، تو انشاءاللہ سے وہ بھی سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سوال کرنے والوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ احسان جتلاتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھ دیا تھا، یہ ان کا حق تھا جو ہم نے ان کو واپس کرنا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے کہ ان کا حصے کا مال اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اب ہمیں مطالبہ کیا کہ تم ان کو ان کا حق واپس کر کے دکھاؤ، تمہاری آزمائش اسی میں ہے۔ تو وفی اموالہم حق للسائل، تو سوال کرنے والوں کے لیے حق ہے، والمحروم، اور جو سوال نہیں کرتے، بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، تو ان کو بھی وہ ان کا حق جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔